عالم ارواح ایک مستقل عالم ہے، جیسے ہم عالم دنیا میں ہیں اس وقت، ایسے ایک عالم ارواح ہے جس میں سارے لوگوں کی روحیں جمع ہوئی تھی۔ یہ عالم ارواح میں آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی ہے۔ اور گفتگو میں موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو ہمارے ابو آدم ہیں۔ کہا جی ہاں۔ کہا آپ تو وہی ہیں جنہوں نے وہ جنت میں درخت کھا لیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ کہا آپ ہی کی وجہ سے ہم دنیا میں آ گئے، آپ غلطی نہ کرتے تو ہم دنیا میں نہ آتے، ہم جنت میں ہی رہ جاتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آدم علیہ السلام سے، آپ نے وہ کر دیا، ایسا نہ کھایا ہوتا تو نیچے آپ آتے نہ، آپ نہ آتے تو ہم بھی نہ ہوتے، ہم یہاں آئے ہیں آپ کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو یہاں آدم چپ نہیں رہے، اس لیے کہ یہاں باپ ہے آدم اور بیٹے ہیں موسیٰ، تو یہاں آدم چپ نہیں رہے۔ جہاں بولنے کا تھا وہاں بولنا بھی بہت بڑی طاقت کی بات ہے، تو یہاں بولے آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام نے یہاں موسیٰ علیہ السلام سے کہا بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آدم علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کیا آپ بھی تو وہی موسیٰ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے گفتگو کی تھی؟ کہا جی ہاں۔ آپ کو کلیم اللہ کہا گیا؟ کہا جی ہاں۔ آپ کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی؟ کہا جی ہاں۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ تورات کب سے لکھی گئی تھی؟ کب لکھی گئی تھی یہ اللہ کے پاس؟ کب سے تیار ہو گئی تھی؟ تو جواب دیا کہ آپ کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی کئی سال پہلے، 40 سال پہلے۔ کہا اچھا اس تورات میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی؟ ایسا لکھا ہوا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی؟ کہا اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ تو میری پیدائش سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے واقعہ، یہ تو پہلے ہی سے لکھا جا چکا ہے، تو وہ جو لکھا تھا وہ تو ہونا تھا، وہ ہو گیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آدم موسیٰ سے جیت گئے، غالب آ گئے موسیٰ پر، ایسا جواب دے کر۔ خیر یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہاں مقابلہ آدم کا بیٹے سے تھا، تو یہاں چپ نہیں رہے، یہاں بولے، اور اس کے مقابلے میں وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں بولا اور سر تسلیم خم کیا، اپنے آپ کو جھکایا۔ یہی انسان کی بہت بڑی صفت ہے، خاموشی۔